پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا اسامہ تو کیا کرے گا، یہ حضور رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، یوم النحر کا خطبہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی آخری حج جو 9 ذوالحجہ کو ہوا، اس سے اگلے دن منا میں قربانی والے دن آپ نے خطبہ دیا. بڑا لمبا خطبہ ہے، اس میں الفاظ ہیں تمہاری جان، تمہاری مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام ہے، حرمت والی ہے، جس طرح کا آج کا یہ دن یوم النحر کا دن، یہ مہینہ ذوالحجہ کا اور یہ شہر مکہ، جس طرح ان تینوں چیزوں کی حرمت ہے اللہ کے نزدیک، اسی طریقے سے ایک مومن کی حرمت دوسرے کے اوپر اس حوالے سے ہے کہ وہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. کتنا کریٹیکل ایشو ہے. تو اسلام احترام جان، احترام مال دونوں کے حوالے سے بڑے سٹرکٹ قوانین اسلام کے اندر ہیں. اس لیے قتل ناحق کے حوالے سے اتنی سخت احادیث موجود ہیں. ایک اور حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان کی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ سیدنا اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا اور اسے لگا کہ میں اسے قتل کر دوں گا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. ظاہر ہم بھی ہوتے تو یہی سمجھتے کہ ڈر کے کلمہ پڑھا اس نے، لیکن کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، گلٹ تھا میرے اندر. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، اس طرح ایک لڑائی کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا. آپ نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، لوگ تو کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں، اور پھر ہمیں وہ ایک پوری سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ جی کم سے کم صحابی بھی جو ہے نا درجے والا، اس کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے، اس کو بھی کوئی غوث کتب ابدال جو انہوں نے اپنے ایک کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کلندر نہیں پہنچ سکتا. تو جب اسامہ ابن زید جیسا جید صحابی وہ یہ کہہ رہا ہے، اس سے نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو اس کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ بالکل، جب میرے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی جو لوگ نہیں ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں تو میں تو پھر بہت بڑا بزرگ ہوں. اس زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں جناب، نہ بنتی ہے نا، سب کہانیاں بنائی گئی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور یہ جو جملہ ہے نا اسامہ تو کیا کرے گا، یہ حضور رپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا کہ مجھ سے ایک قتل ناحق ہو گیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید نے بھی اس طرح انجانے میں کچھ لوگوں کو قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا حضور علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے اگر وہ غلط کام کریں. تے بھائی تسی کدھر،
جیڑا کہتے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جو حضور کے ساتھی ہیں جنہوں نے حضور کے لیے قربانیاں دی ہیں, حضور تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان سے بھی بری ہوں اگر یہ غلط کام کریں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ فرق ہے. یہ ہے کتابوں کا خدا, یہ ہے کتابوں کا رسول, اور ایک بابوں کا خدا اور بابوں کا رسول ہے. تو سب پہ فرق تو ہے نا. اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا, اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بیان کر دوں, بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے. ایون مشکات میں بھی پہلی حدیث یہی ہے, مقدمے میں انہوں نے لی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جو لوگ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں حب الوطنی کے نام کے اوپر یا توہین مذہب کے نام کے اوپر, وہ اکثر یہی لیم ایکسکیوز کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ناحق بھی کسی کو قتل کر دیا تو وہ جنت میں ہی پہنچ گیا جی, اس کو جزا مل جائے گی. لیکن چونکہ ہماری نیت صاف تھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. نہ, اس طرح نہیں ہونا. یہ نیت صاف ہونا صرف نیک عمل کے لیے, برے عمل کے لیے نہیں ہے. برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے, وہ حرام ہی ہے. ہاں, نیک عمل اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب, اور بری نیت سے ہو تو گناہ بھی ہوگا اور وہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا. کیونکہ یہ حدیث پوری یوں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی, اور جس نے ہجرت کی دنیاوی کسی کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر, اب یہ دونوں کا عمل حال ہے, کاروبار کرنا بھی اور نکاح کرنا بھی. نبی الاسلام کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ہجرت اسی چکر میں کر لی کہ کوئی کہیں ارادہ رکھتا تھا شادی کا, تو وہ عورت ہجرت کر کے مدینے آئی تو دوسرا شخص بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا. تو نبی الاسلام نے کلیریفائی کیا کہ اگر کسی نے عورت سے نکاح کی خواہش میں یا کاروبار کے لیے نیت کی ہے تو اس کی نیت پھر اس کے لیے لکھی جائے گی, اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں ہوگا. تو یہ حلال کام کی بات ہو رہی ہے. یہ انما الاعمال بالنیات آدھی حدیث پڑھتے ہیں, پوری حدیث پڑھیں تو صحیح. لہذا اس کو مس یوز نہیں کر سکتے. برا عمل چاہے اچھی نیت سے ہو یا بری نیت سے وہ حرام ہے, اس کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور آخری بات اس میں, قتل ناحق کسی مسلمان کا ہو کافر کا ہو, سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ اکثر جب کافروں کے مرنے کی خبر آتی ہے تو مسلمان خوش ہو جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اور بڑے فخریہ ہمارے بھی علماء بتا رہے ہوتے ہیں جی ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی قتل کر دیے, ہولوکاسٹ کہتے ہیں. چلے محتاط اندازہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں تھے 6 لاکھ تھے. چلے 6 لاکھ بھی کوئی چھوٹا فگر تو نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم میں اس نے 100 فیکٹریز بنائی تھی, باقاعدہ انسانوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹریاں یہودیوں کو. تو یہ ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں. انسانیت کا قتل چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا قتل ہے وہ حرام ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 6 لاکھ دفعہ یا 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ قیامت والے دن 6 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے 6 لاکھ دفعہ پھانسی چڑھایا جائے ہر اس یہودی کے قتل کے بدلے میں جو اس نے ناحق کیا. یہ یہودیوں کو جو قتل کیا گیا تھا نا وہاں پہ ہولوکاسٹ میں, وہ اس وجہ سے کیا گیا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں مذہبی لوگ مس فٹ ہیں. بالکل آج جو ہمارا سٹیٹس ہے نا یورپ اور امریکہ میں کہ مسلمان بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ بڑے مذہبی لوگ ہیں, ہم ماڈرنائز ہو چکے ہیں, یہ مس فٹ ہیں اس معاشرے میں, یہ دہشت گرد ہیں. سیم یہی سٹیٹس یہودیوں کا اس زمانے میں ہوتا تھا کیونکہ مذہبی تو تھے. آج بھی دیکھ لیں ان کی داڑیاں آپ بتائیں نا تو وہ اہل حدیثوں کی طرح لمبی لمبی داڑیاں ہیں, ان کی زلفیں بھی رکھی ہوئی ہیں, نورانی چہرے بھی ہیں, ٹوپیاں بھی ہیں, بلکہ اہل حدیثوں سے ایک ورژن آگے ہے, ٹوپی بھی ہے. ویسے پہنتے بھی اہل حدیثوں کی طرح ہی ہیں, وہ بال آگے نکلے ہوتے ہیں, یہاں ٹوپی پہنتے ہیں. تو وہ مذہبی ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا. تو ہم اس قتل کو بھی ناحق سمجھتے ہیں, کسی مسلمان کے قتل کو بھی, کسی ہندو کے قتل کو بھی, کسی بھی کافر کے, کسی ایتھیسٹ کے قتل کو بھی قتل ناحق کو قتل سمجھتے ہیں اور اسے کنڈیم کرنا چاہیے اور قتل کے بدلے قتل کی سزا کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اور اسی میں انسانیت کی زندگی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے
اے عقل مندو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔